زرار کے میں خوش آمدید. آج جمعہ ہے, آپ کی ہم کالز لیں گے. میرے ساتھ زرار کھوڑو ہیں, وسعت ہیں. اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ خبروں کا ایک بازار تھا, گرم تھا. پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا اس کی کافی کوریج رہی. اس کے علاوہ ہم نے کل دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک پولیس والے نے ایک ملزم کو تھانے میں قتل کیا. خبریں اسرائیل کی بھی رہیں, اسرائیل کی جو بربریت ہے غزہ میں اس کا بھی ہم ذکر کرتے رہے. ان موضوعات پہ آپ بات کرنا چاہیں, کسی اور معاملے پہ, فون لائنز ہماری کھلی ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. پہلی کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں ملک راشد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی سر, خیریت سے آپ؟ خیریت, آپ کا ہمیشہ پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے سر. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مینگو سیزن ہوتا ہے, جب آم کا سیزن آتا ہے, تو مجھے ہیلری کلنٹن یاد آ جاتی ہیں اکثر. جب وہ وزیر خارجہ تھی تو وہ پاکستان کے ٹور پہ آئی ہوئی تھی, تو ایک اچھے ماحول میں ڈنر کے بعد انہوں نے کچھ پاکستان کے خطے کو ایڈمائر کر رہی تھی, تو وہ کہتی کہ پاکستان کا جو آم ہے وہ اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی منڈیوں میں یہ آم بک رہا ہوتا ہے. تو میں سوچنے لگ گیا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ خاص تو پہلے بک رہے تھے, اب آم بھی بکنا شروع ہو گئے وہاں. تو آج کی گفتگو میں سر آپ کو مینگو کا فلیور بھی آئے گا. یہ پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پہ شادی تھی امبانی, مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی تھی, بہت اس نے کوریج لی. تو اس کے بیٹے کا ایک انٹرویو چل رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جی آپ کیا, آپ کے پاپا نے آپ کو کبھی کوئی گر بتایا کہ کاروبار کا کیا گر ہے, آپ کا کیسے بزنس آپ اچھا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ میرے پاپا نے کہا ہے کہ آپ جنتا کی خدمت کے لیے کام کرو, آپ کا کاروبار خود ہی فلرش کرے گا. یہ چیز ہمارے ایک ایمان اور عقیدے کی ہے, جو لوگ ان لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا. اور میں کہتا ہوں کہ امبانی واقعی آم بانٹنے والا ہے, اس کے وہ آم ہی بانٹتا ہے. اس نے ضرور اپنے باغات لگائے, اپنی جو اس نے کاروبار کیا, لیکن اس نے اپنی خدمت سے آم ہی بانٹ رہا ہے. جیسے جاپان میں سر, میں آخر میں تھوڑا سا ایک دو بات کے سوال کروں گا کہ جاپان میں بہت بڑا سونامی آیا, تو ان کی اتنا ان کا ڈیزاسٹر ہوا, تباہی ہوئی, تو وہ پھر پوری دنیا نے ہیلپ کے لیے ان کو کہا کہ جی ہم آتے ہیں. لیکن وہاں کی جتنی بزنس کمیونٹی تھی وہ وزیر اعظم کے پاس آئی جاپانی, انہوں نے کہا جی کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگائیں, انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ پوری سپورٹ کریں گے, کہیں سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں. میں سر سوچتا ہوں کہ ہمارے کاروباری یہاں انڈکلیئرڈ بہت سارے امبانی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. اتنے بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ہمارے, کوئی بزنس ٹائکون ہے, کوئی پراپرٹی ٹائکون ہے, کوئی کرپشن کا ٹائکون ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. انہیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں عاطف ممتاز صاحب, مرتضیٰ صاحب, عاطف مرتضیٰ. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جناب بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. اچھا جناب, مطلب 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا تھا, اور اس میں ہمارے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور, انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس کا بڑا آج کل دھوم مچی ہوئی ہے کہ انہوں نے بڑے دبنگ قسم کے اپنے باتیں کی ہیں. اور جو بانی پی ٹی آئی ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی تقریر میں انہوں نے قوم کے جذبات کی بالکل صحیح طریقے سے عکاسی کی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ اس تقریر پہ معذرت کر رہے ہیں یا معذرت خانہ رویہ ہے, وہ بزدل ہیں اور ان کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. تو باقی تو پتہ نہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن ایک چیز کا جو ہے نا وہ بڑے واضح طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے بڑے فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو گنڈاپور صاحب ہیں جو انہوں نے تقریر کی ہے, اور جس طرح بانی پی ٹی آئی نے اس تقریر سے اتفاق کیا ہے ہر ایک بات سے, یہ کنوے کر رہے ہیں ان کو. ٹھیک, اوکے, چلیں, ٹھیک ہے. راحیل اشر صاحب کراچی سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ میں جی اللہ کرم. جو ابھی صاحب نے بات کی تھی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا, میں دوسری طرف لے کے جاؤں گا. دیکھیں میں آپ لوگ گواہ ہوں گے, میں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس شخص کا نام پتہ چل جائے جس نے عمران خان کو نا اس دلدل میں دھکیلا ہے. نو کانفیڈنس کے بعد استعفے دینا, پنجاب کے پی کے کی اسمبلی توڑنا, 9 مئی کر دینا, پھر 8 ستمبر کر دینا. میں کل ایک میری پی ٹی آئی والے سے ہوئی تھی, واقفیت ہے, دوست ہیں, ان کو میں نے بولا بھائی آپ کو مجھے نام تو بتائیں, ان کو جا کے میں میڈل دوں گا کہ بھائی اگر آپ وہ کام نہ کرتے, ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے, اپوزیشن کرتے,
इलेक्शन होते तो आज आप हुकूमत में बैठे होते 2/3 मेजोरिटी के साथ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम खुद हैरान है। देखें, जब अगर आप एक हमारे रियासती इदारे के साथ लड़ाई लेंगे, अब वो कह रहे हैं कि जी मैं अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करूंगा, और उनके साथ मुलाकात भी कर ली, उनके जो कौंसल जनरल है। मुझे बताएं, सूबे को फॉरेन पॉलिसी बनाने का करने का आइन में हक है। ये देखें, ये चाह रहे हैं कि इनके साथ फिर एक एक्सट्रीम कदम उठा जाए, बगावत के जुमरे में आते हैं। अगर आप सूबा बगावत कर रहे हैं, आपको याद होगा 88 में जिस वक्त पंजाब में मियां नवाज शरीफ और बेनजीर की पहली हुकूमत बनी थी, मियां नवाज शरीफ ने ये काम नहीं किया था, उन्होंने पंजाब बैंक बना लिया था, उन्होंने ये चीजें कर ली थी, पर उन्हें ये नहीं कहा था कि जी मैं फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद बनाऊंगा, मैं फलां मुल्क के साथ खुद मुज़ाकरात करूंगा। तो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, आप लोगों का प्रोग्राम था 8 मार्च का, उसमें मैंने आपको एक डेट दी थी कि भाई ये असेंबली और ये जो हालात हैं ये 6-7 महीने, वो अक्टूबर में पूरे हो रहे हैं। आप तीनों भाई आज बात नोट कर लीजिए, IMF का कर्जा भी अप्रूव हो रहा है, उसके बाद जो हमारे इदारे हैं ना, उनको इनकी जरूरत नहीं रहेगी, वो सबको, ना हमारी जुडिशरी बचेगी, ना ये सिस्टम बचेगा, ना ये सियासतदान बचेंगे। तो इस मुल्क में अभी भी कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, एक दफा बैठे मिलके इस मुल्क के लिए सोचें, ना कि अपनी जात के लिए कि जी मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर कर दी, इस मुल्क का सोचने। रहील भाई, अगर अक्टूबर में हुकूमत नहीं गई, आप हम तीनों को खाना खिलाएंगे। आप जहाँ बोलेंगे, मैं तैयार हूँ। डन है। लास्ट डे ऑफ अक्टूबर तक ये वैलिड है। अगर पहली 1 नवंबर तक हुकूमत नहीं गई, आप हमें हमारी चॉइस की जगह पे खाना खिलाएं। 31 अक्टूबर रात 12 बजे। 31 अक्टूबर रात 12 बजे। ठीक है, शायद मैं चेक करूं, उस दिन कॉल इन डे तो नहीं है। एक दिन चेक। और उसके बाद अमेरिकन इलेक्शन भी नहीं, पीर है 30 अक्टूबर की बात हो रही है। सॉरी, अब बिल्कुल फर्स्ट फ्राइडे है। ओके डन। आइंदा जरा ये सोच के, हाँ इफ्तिखार। और ये मामा कोई दाल चावल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ, स्टेक्स वेक्स खिलाएंगे हम। सॉरी, मेरा ख्याल है हम आपस में बातें कर लेते हैं, जिस तरह नहीं कॉलेज डे यार, चलें। आपको नहीं खाना। इफ्तिखार जीलानी साहब हैं, कहाँ से? कराची से। कराची से। जी, इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्रिया, आप बताएं। सर मेरा जो ख्याल है वो थोड़ा सा इन लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ी सी एक मुख्तलिफ चीज के मुतालिक बात करना चाहूँगा। वो ये है कि सर हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं या लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना काम तो करते नहीं हैं और उससे दूसरे जो काम है वो करें। यही है। जैसे अगर किसी का सिक्योरिटी है तो वो उसको छोड़ के उसमें लगा हुआ है, सियासत में लगा हुआ है, और सियासतदान जो है वो छोड़ के अपने मुफादात में लगे, चाहे वो हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो हम खुद हो, चाहे वो इदारा हो, चाहे कोई प्राइवेट इदारा, सबके सब बिल्कुल जो है ना अपना काम छोड़ के वो दूसरे काम में लगे। तो हम कहाँ से सर आगे बढ़ पाएंगे? ठीक बात है, ये एक मेरी छोटी सी गुजारिश। बिल्कुल ठीक, बहुत सही। बात तो सही है। हाँ, चीफ जस्टिस हैं तो डैम बना रहे होते हैं। हाँ, शिराज साहब हैं, कहाँ से? शिराज सिद्दीकी कराची से। जी, शिहाद सिद्दीकी। जी, शिहाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र सर। एक दरख्वास्त मेरी ये है कि एक बन रही थी अपना रेलवे, सर्कुलर रेलवे, वो तो कहाँ रुकी कहाँ नहीं रुकी। खुदारा उस सर्वे रेलवे का जो है प्रोग्राम पोस्टपोन करके उस पर अगर सड़कें बना दें तो ये ट्रैफिक का बोझ जो कराची में वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और इनके पास फंड जो वहाँ की इर्द की जमीनें हैं रेलवे की वो सेल करें, उसी से डेवलपमेंट कर दें। एक तो ये था। दूसरा, जो गुजर नाले पे सड़कें बन रही थी और नाला साफ हो रहा था, उस पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, ना नाले सड़कें बनी, वो काम भी ठप कर दिया गया। तो क्या मतलब कराची को पहले कुछ दिखाया जाता है कि अब हम ये करने वाले हैं? पूरी रेलवे सर्कुलर की वजह से पूरा बेड़ा गर्क हो गया शहर का, ना कहीं ट्रैफिक का आप देख रहे हैं, इतना दबाव है कि 1 घंटे का सफर आप 2.5 घंटे में कर रहे हैं। पेट्रोल आपका कितना जाया हो रहा है। तो इन चीजों को जरा एक दफा देख लें। अब ये मेरा शहर तेरा शहर, इन चक्करों से निकालें और सब संजीदगी से सोचें, जो काम कर सकते हैं। लियारी एक्सप्रेस है, उस पर दरख्त लगा दें, उसके ऊपर पौधे लगा दें, पानी वहाँ मौजूद होता है, दरख्त, कोई काम तो सोचें। ये तो हम जैसा लेमैन सोच रहा है। तो ये लोग तो बहुत माशाल्लाह जिम्मेदार लोग हैं। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कर लें भाई। अच्छा, एक मिनट ये है
کہ سڑکیں اگر چوڑی چوڑی بن جائیں تو ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ صرف مت ہے. اگر آپ فرض کریں 6 لین کی بھی سڑک بنا لیں, اس میں سے 5 لین میں موٹر سائیکلوں کی پارکنگ ہوگی, 1 لین کھلی ہوئی ہوگی جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں. اگر ساری لینز بھی کھلی ہوئی ہوں, ٹریفک ول رائز ٹو میٹ اٹ. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں, اگر ٹرانسپورٹ ایشوز میں آپ کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی آپ جتنے فلائی اوور بنائیں, جتنے انڈر پاس بنائیں, دا لانگ رن ٹریفک کی پرابلم سالو نہیں ہوتی. اگر ٹریفک کی پرابلم سالو ہوتی ہے صرف 2-3 طریقے ہیں. ایک ہے نمبر 1 پبلک ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا لیکن میں اسے ذکر کر دیتا ہوں, کانسیپٹ ہے 15 منٹ سٹیز کا, واکیبل سٹیز, کہ جو بھی آپ کی ضرورت کی چیز ہے نا وہ آپ سے 15 منٹ دور ہیں. اور پھر obviously بائکس, یہ چیزیں بنتی ہیں. اور میں سائیکلز کی بات کر رہا ہوں, بائکس کی بات نہیں کر رہا, بائسیکلز کی بات کر رہا ہوں. بائکس تو بہت ہو گئی ہیں, لیکن دیکھو نہیں وہ ہے, لیکن الٹیمیٹلی بات آتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ. آپ نے ٹریفک کی سچویشن حل کرنی ہے. آپ دیکھو نا یار, اگر 60 لوگ ہیں اور 60 گاڑیاں ہیں اور وہ 60 لوگ ایک بس میں ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے. ابھی میرا خیال ہے پچھلے سنڈے کو نعمان احمد صاحب کا ایک بہت ہی ڈیٹیل پیس تھا ڈان میں, جس میں انہوں نے فگرز دیے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پہ کوئی ڈیلی کے حساب سے انہوں نے پتہ نہیں 10,000 انہوں نے کہا وہیکلس ڈیلی کے حساب سے ایڈ ہو رہی ہیں. اور انہوں نے کہا سب سے بڑا جو ہمارے یہاں ہیزرڈ ایکسیڈنٹس کا وہ آپ کی سڑکیں جو ہیں ان پر گڑھے, ان پر کھڈے, ان کا صحیح مارکنگ نہ ہونا. اینڈ اٹ از ٹرو, ان کی یہ بات سے ایٹلی آئی تھنک سم ٹائمز ہمیں ایٹ سم پوائنٹ ہمیں اس کو تھوڑا سا اس پہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. کوئی نہیں کرتا اس پہ بڑے ایکسپرٹس ہیں. ہاں, وہ پوری کراچی ٹرانسپورٹ ایک ایسوسیشن ہے ان کی. ایک دفعہ ہم نے ان سے بات بھی کی تھی, ان کی ویڈیوز بھی چلائے تھے, یاد ہے آپ کو, وہ جو سائیڈ واکس کو بہتر کرنے والا. تو بہت لوگ اور یہ مجھے میں کافی اس پہ میں بہت روتا رہتا ہوں, کرتا رہتا ہوں کراچی کی سڑکوں کے حوالے سے. مجھے کسی نے کہا کہ لاہور اور اسلام آباد سے کمپیئر کیا, کیونکہ میرا یہ آرگومنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ بالکل ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے, کسی کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے, لوگ مرتے رہیں گے ہماری سڑکوں پہ. somebody said کہ نہیں اسلام آباد میں کیوں بہتر ہے. اسلام آباد میں اب بگڑنا شروع ہو گیا ہے لیکن ٹریڈیشنلی ٹھیک رہا ہے, وہاں انفورسمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. لاہور کا بھی آپ کو نسبتاً بہتر نظر آیا. یہاں کسی نے فٹ پاتھ دیکھی ہے کراچی میں؟ کافی ٹائم ہو گیا. فٹ پاتھ غائب. دیکھیں ہم خود بھی اگر چلتے ہیں تو فٹ پاتھ پہ تو چل ہی نہیں سکتے نا, اس پہ ہمیں روڈ پہ چلنا پڑتا ہے. اس پہ دکانیں ہیں, اس پہ دکانیں ہیں, اور مسئلہ ہے نا ان کو کوئی ہٹانے آئے گا پھر ہم ہی چیخیں گے یار کیوں ہٹا رہے ہو, یہ دیکھیں یار بیچارے یار. ہاں تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم چیختے کیوں ہیں کہ یار آپ مطلب آپ ٹھیلے والے کو ہٹا رہے ہو, ہٹا کے لیکن جس اسے ٹھہراؤ بھی تو صحیح نہیں, ٹھہراؤ بھی صحیح. اور پھر جو ملٹی اسٹوری بلڈنگ جس نے 3 پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا پارک اس نے کھا لیا, اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. کراچی کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اب اگر آپ ایکچولی زوننگ دیکھیں تو انہوں نے پارکس کھائے. صدر میں 10 منزلہ پارکنگ پلازا ہے, اس میں بھوت رہتے ہیں, کوئی نہیں جاتا, کوئی گاڑی نہیں جاتی, کھڑا ہوا میں خود جو پارکنگ کھڑا ہوا ہے جب میں روڈ پہ سوری وی گاٹ کیریڈ اوے, ہماری اپنی بھی بھڑاس ہوتی ہے. محمد یوسف صاحب ہیں لاہور سے, کراچی سے ہیں, لاہور سے. جی ہیلو, السلام علیکم یوسف صاحب. جی السلام علیکم. جی پہلے تو شہزاد صاحب میں لاہور سے ہوں, کراچی سے نہیں. جی لاہور سے. غلطی سے میں نے کراچی. میرا سب سے پہلے تو میں السلام علیکم وسط اللہ خان صاحب اور میرے پسندیدہ جناب زرار صاحب اور آپ شہزاد صاحب, آپ سب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اچھا بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, ایک اپنا طالب علم ہونے کے ناطے, کیا یہ جو آج گنڈا پورے صاحب کے ذریعے جو حالات یہ بن رہے ہیں اس چیز کے, کیا میری سوچ ایک طرف جا رہی تھی سیم وہ اطلاع کان سازش کے جو ماضی میں پڑھتے چلے آئے ہیں. کیا سوری دوبارہ بولیے, دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ. اور وہیں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوگی. کیا یہ ہمارا سسٹم, کیا یہ ہمارا ملک, کیا ایک اور شیخ مجیب کا مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا ایک اور آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے یہ جو نعرے ہیں, یہ جو ایک چیز شروع کر دی گئی ہے, جیسا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بدمنا طور پہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, تو کیا اس میں آپ یہ ذرا اس کی وضاحت کر سکتے ہیں ایز اے ہمارے پولیٹیکل استاد ہونے کے ناطے کہ وسط اللہ خان صاحب کہ یہ آنے والے وقت میں کیا یہ پھر وہی جو شیخ مجیب کا وہ سارا ہو رہا تھا, یا یہ محض صرف ایک چال ہے عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ لانے کے لیے کہ اگر یہ ساری چیزیں کریں گی تو کہیں نہ کہیں جا کے جو وہ شیخ مجیب کی طرح اسی طرح حالات اکتر کے دیکھتے ہوئے پھر وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی میرے ساتھ بات چیت کے لیے آئے گی.
تو میں اپنا اس کو چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوال ہے. چلیں. شیخ مجیب کی انرجی کچھ زیادہ ہو گئی اس لیے کہ وہ وہاں کچھ لیجیٹیمیٹ ریزنز تھیں زبان کی یا امپورٹ ایکسپورٹ کے فنڈز کی کہ منصفانہ تقسیم وغیرہ، وہ گہرا مسئلہ تھا. یہ جو ہے گنڈا پور صاحب کی، یہ تو صرف اور صرف جو ہے پولیٹیکل بڑک بازی مجھے لگ رہی ہے، اس کے پیچھے دم خم نہیں ہے. ہاں اس کے مقابلے میں اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان کے حالات بہت سیریس ہیں تو وہ اور ان کی طرف بہت کم دھیان ہے ہمارا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی، تو یہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ گنڈا پور کو آپ شیخ مجیب سے نہ ملائیں تو بہتر ہے. ہاں بالکل صحیح بات. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں محمد ریاض صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو. ہیلو جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. مجھے سر 2 منٹ دیجیے گا. ہمارے ساتھ جو ہے بڑا ایک ثانیہ ہوا ہے کہ ہمارے ایک دوست سوشل ورکر تھے تنویر بھائی، ان کو برین ہیمریج ہوا تو ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا حکومت کی نااہلی سمجھیں کہ ساری زندگی جو لوگوں کی خدمت کرتا رہا وہ لڑکا ہمارا، آخری ٹائم میں جو ہے اس کے لیے ایمبولینس اویل نہیں تھی اور اسے ہم نے رکشے میں جو ہاسپٹل پہنچایا. جب ہم نے ایمبولینس کو کال کی تو کسی نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں آئیں گے اور کسی نے ہمیں کہا کہ ہم 1 گھنٹے میں آئیں گے. خیر ہم نے ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہاسپٹل پوری رات جو ہے ہم مختلف ہاسپٹلوں میں اس کو لے کے گھومتے رہے اور تقریباً 4 ہاسپٹلوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے آپ لے کے جائیں. کہاں لے گئے تھے آپ؟ کون سے ہاسپٹلس؟ جی انڈس میں لے کے گئے. انہوں نے کہا جی آپ لے جائیں. اس کے بعد لیاقت کے گیٹ سے واپس لیاقت میں لے کے گئے، وہاں سے وہ ہوا ایک اور ہاسپٹل میں لے کے گئے، ایک اور ہاسپٹل میں لے کے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے آپس میں وہ کر کے تعلق لگا کے کسی طریقے سے جو ہے کراچی کے جنا ہاسپٹل جو ہمارے لیے بنا ہے، ہم نے بڑی مشکل سے اس میں اس کو داخل کرایا. اور داخل کرانے کے بعد اس کی جو وہاں کے حالات ہیں، گیٹ پہ کھڑا ہوا گارڈ سے لے کے اور وہ جو لیبارٹری کی اندر ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، بڑا ہی اللہ کسی کو نہ لے کے جائے جی. جو وہاں کا سسٹم ہے، اگر آپ نے پیسے گارڈ کو دے دیے تو ٹھیک ہے آپ آتے جاتے رہیں، اور اگر آپ کو اپنے ٹیسٹ جلدی وہ کرانے لائن میں نہیں لگنا تو اس کو 500 روپے دیں، وہ آپ کو وارڈ میں لا کے دے گا. بات یہ ہے کہ جی جو شخص بابا ایجی کے نقشے قدم پر ساری رات سارا دن کام کرتا رہا، آخر میں 5 دن وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو تدفین کے لیے ہمارے علاقے ماڈل کالونی کا قبرستان جو ہے وہ فل ہو چکا ہے. ہم نے کسی اور ایریا میں وہ کیا تو کئی گھنٹے کے بعد ہمیں تدفین کی اجازت ملی اور ہم نے اسے آؤں سسکیوں کے ساتھ دفنا دیا. آج میری آپ کے چینل کے اس سے اپنے اس ماڈل کالونی کے غیور عوام کو ٹھیک ہے جو الیکشن میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ان سے میری یہ ہے کہانی تو ہے، کہانی تو ٹریجک اور بہت افسوسناک ہے. مجھے کافی حیران کن بات ہے میرے لیے کہ لیاقت نیشنل پہ وہ کہیں گے کہ آپ واپس چلے جائیں. یہ ایمرجنسی کا کیس ہوگا نا؟ برین ہیمریج تو ایمرجنسی کا کیس ہی ہوگا، اور ایمرجنسی میں یہ ڈبل چیک کرنا پڑے گا، یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں. مانا کہ اس طرح کی زیادہ رپورٹ آتی نہیں ہے لیکن ہونے کے لیے ہو سکتا ہے. انڈس کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ جنرلی اوور کراؤڈڈ ہوتے ہیں، لیکن ایمرجنسی میں مطلب آپ کہیں بھی جائیں تو ایمرجنسی میں تو آپ کو ایمرجنسی تک تو جانے دیتے ہیں، اس کے بعد بیڈ کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے. یہ جو پیسوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو چاہے جنا ہو سول ہو یہ تو ہوگا نا، یہ ہوگا. لیکن انٹری ریفیوز جو ہے وہ نہیں، وہ ایمرجنسی تک تو جاتے ہیں. ایمرجنسی میں جا کے اب جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ایمرجنسی تک تو پہنچے، وہاں جا کے پتہ چلا. لیکن نہیں، وہ بھی پہلے کہہ رہے ہیں کہ 4 ہاسپٹلس نے ریفیوز کیا اس کے بعد. دیکھیں اب کراچی جیسے شہر میں آپ انڈس سے اتنا مجھے ادھر جا رہے ہو. میرے کچھ جاننے والے ابھی ان کی بیٹی کے کافی سیریس سچویشن ہو گئی تھی تو انہیں لے گئے تھے آغا خان. اور وہ کہے تھے کہ وہاں پر بھی اتنا کراؤڈڈ ہو گیا تھا ایمرجنسی کہ اسٹریچرز ہالز میں لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مطلب وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. تو اب آگے کا مرحلہ دوسرا ہوتا ہے.
ڈاکٹر وسیم ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں. سر میرا ایک کوشچن ہے بلکہ ایک کامنٹ ہے. یہ جو ہم سارا دن سیاست, معاشی مسائل اور سماجی مسائل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید اس بات کا حال اس بات میں بھی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہونے کی بجائے اصل مسلمان بن جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے کسی نے پوچھا جناب آپ کی لمبی لمبی کیسیں میں نہیں سن سکتا, آپ مجھے اسلام 2 لفظوں میں سمجھائیں. انہوں نے کہا کہ 2 لفظوں میں اسلام یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, 2 جملے ہو صبح کی نماز, جی صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, ساری نمازیں پڑھتے ہیں. اگر ہم بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اپنے اعمال بالکل درست کر لیں تو ظاہر ہے کہ معاشرہ جو ہے جس طرح اینٹوں سے دیوار بنتی ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر احمد خان صاحب ہیں کراچی سے, پوری کلینک کھلی ہوئی ہے. جی السلام علیکم. جی صاحب ڈاکٹر صاحب. جی سر میرا ایک سوال ہے. جی جی. ہم سارے پاکستانی ہیں, وی لو پاکستان, ٹھیک ہے سر. اوکے. خواجہ آصف صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ بڑے نیوٹرل اور بہت اچھے انسان ہیں. جی بالکل. انہوں نے یہ بتایا گنڈاپور پہ کہ گنڈاپور نے جو کچھ کیا ہے صحیح نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, وی ایگری. لیکن ان کے ساتھ کسی بھی پروونس سے کسی بھی پولیٹیکل بندے نے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کوئی کیا نہیں لیا سر. خواجہ آصف صاحب نے گنڈاپور صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ تھی اس پہ بتایا. جی جی وہ میں نے سن لیا. اس کے بعد انہوں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, وی ایگری, وی ایگری. پاکستان کے خلاف کوئی کچھ نہیں سن سکتا, وی ایگری. لیکن کسی بھی پروونس سے سوائے پنجاب کے کسی نے ان کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا. اس کی وجہ کیا؟ نہیں کہا. سندھ میں, سندھ اسمبلی میں کافی ہوا. یہ جو دورانی صاحب ہیں ہمارے سابق سپیکر, انہوں نے ٹھیک ٹھاک بیان داغا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ باقی پروونس سے بھی مزید بیان بازی ہو؟ ابھی آپ نے پچھلی کال نہیں سنی کہ ہم سارا دن سیاست پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں, معاشیات پہ اپنی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے نا تھوڑا سا. مطلب اب اس بیان پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ یہاں یہی کہہ رہے ہیں. آیا تو صحیح نا, پورا ہفتہ وہی چلتا رہا بھائی. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہم بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. کراچی سے ہیں عامر سلمان صاحب. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم جناب, مجھے آپ سے پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی, دوبارہ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں. تو میری ریکویسٹ تھی, میرا تعلق سے تقریباً 144 لوگ ہیں. پاکستان کی جوڈیشری میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے ہمارا کیس لگا ہوا ہے جس کی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی, تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے. اس میں آئی جی سندھ صاحب کی جو ہے وہ بھی غفلت ہے اور دوسرے بھی لوگ ہیں. کام لینے کا موقع آتا ہے تو وہ اس ٹائم سندھ پولیس ہو یا پنجاب. یہ کیا کیس ہے عامر صاحب؟ سندھ پولیس. یہ کیا کیس کیا ہے؟ سندھ پولیس کی ڈسٹرکٹ پولیس ہے, سندھ پولیس کی ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے کراچی کی. ٹھیک ہے. کیا کیس ریمائنڈ کرائے نا, ہمیں سب کو بھی یاد نہیں ہے کہ کیس کیا ہے آپ کا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ 144 لوگ ہیں جن کو ڈبل اپیل کے معاملات میں ڈسمس کیا گیا ہے, جبکہ ہمیں بحال کر دیا گیا تھا کراچی کے چیف تھے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو صاحب. تو اس میں ہمیں جب بحال کر دیا گیا, ایک نئی پالیسی پنجاب سے آنے والے ایک آفیسر تھے ہمارے رفت مختار راجہ صاحب, انہوں نے پتہ نہیں کیا معاملات کیے کہ انہوں نے 144 کے 44 جو لوگ نوکریاں کر رہے تھے 14 مہینے 22 مہینے تقریباً 28 مہینے سے, لیکن ان کی سیلری جاری نہیں کر رہے تھے, وہ ان کی تنخواہیں تک جاری نہیں ہوئی پچھلے 2-2.5 سال کی, اور ان نے الٹا دوبارہ ڈسمس کر دیا گیا. اب وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی ہے اور وہاں ماشاءاللہ کے تقریباً پچھلے 8 ماہ سے 7 سے 8 ماہ ہو گئے, وہاں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا میٹر ہے جس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بھی پاکستان میں جب بڑے کروڑوں روپے والے رشوت والے جو لوگ ہوتے ہیں یا وہ کرپشن والے, ان کے معاملات تو فوری طور پہ وہاں حل کر دیے جاتے ہیں, لیکن وہاں جہاں 144 لوگوں کے
گھر کا جو ہے وہ چراغ بجھ رہا ہے اور ان کے معاملات الجھے ہوئے ہیں، اس طرف کسی کی بھی نظر نہیں ہے، کسی کو بھی ہمدردی نہیں ہے. اور جب کام لینے کا موقع آتا ہے تو ہمیں کبھی کچے میں مروا دیا جاتا ہے، کچے کے ڈھکوں سے لڑوا کے، تو کبھی وزیرستان میں پٹھان پشتون پولیس کو وہاں مروا دیا جاتا ہے. تو اب جب سچ بولنے کی باری آتی ہے تو سچ بولنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. اور اگر حق سچ کی بات کرنے پہ آ جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں جتنے بڑے سے بڑے کیس ہیں وہ آج تک کے سب پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اس میں کسی نے بھی کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش نہیں کی، ہر بندہ اپنا آ کے ٹائم گزار کے چلا گیا. اچھا ایک بات بتائیں گے، آپ نے بس دیکھیں نا معاملہ اب کورٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں تاریخ پہ تاریخ، کتنا عرصہ ہو گیا ہے کورٹ میں اس پورے معاملے کو؟ تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور ابھی تک پہلے سنوائی بھی نہیں ہوئی نا؟ ٹھیک ہے. تو نہیں سنوائی نہیں ہو رہی. وہ انہوں نے صرف ایک بار مانگا آئی جی سے، اور اس کے بعد آئی جی نے صرف ان سے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرما دیں، یہ آپ کا استحقاق ہے. تو ایک جج صاحب جو ہیں وہ رہنمائی فرمانے میں بھی ماشاءاللہ 7 ماہ لگا رہے ہیں. انہوں نے یہی رہنمائی فرمانی ہے کہ ان کا آیا آرڈر درست ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں نا تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. یہ ہمارے عدالتی معاملات، اس میں ڈیلے ہوتی ہے، فرسٹریشن ہے. 6 سال لگے پینشنرز کے ریویو پٹیشن کی اپیل سنوانے میں، جو 3 دن کا کام ہے، ہفتے کا کام ہے، مہینے کا کام ہے. مطلب اب عدالت کو کون کہے کہ جی ان کا معاملہ حل کرے؟ کسی کو تو کہنا چاہیے. وہ خود ہی. اب دیکھیں نا ججوں میں اضافہ کر تو رہی ہے حکومت. جی ہاں، کل اتنا بڑا ایک پیکج آ رہا ہے، عدالتی پیکج، پتہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، دیکھیں گے. امتیاز حسین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ تینوں بھائی اور آپ کی ٹیم قابل تعریف کام کرتی ہے ایسے ٹائم میں بھی عوامی مسائل. بس ایک چھوٹی سی چیز میں نے آپ کے ذریعے کرنا تھا کہ یہ جو بہت سارے فلیٹ، رہائشی فلیٹوں کے نیچے خطرناک قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، جیسے پیٹرول کا ہے اور پنچر والے، یعنی بہت ساری، تو پھر حادثہ ہوتا ہے تو ہم پھر بڑا پچھتاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے جانی مالی. اور لیکن جو وہ کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو روکتا نہیں ہے، پکڑ دھکڑ نہیں کرتا. اور ایک چیز اور دیکھنے آئی ہے سر کہ گلستان جوہر میں بھی رہائشی فلیٹوں کے نیچے بہت سی جگہوں پہ گودام کے لیے جگہیں دے دی جاتی ہیں، یعنی کہ پورے گراؤنڈ فلور کو. تو یہ چیزیں تو خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، اگر حادثہ ہو جائے اور نہ ہو تو چلتا ہی رہتا ہے. یہ جائز بات ہے. میرا خیال ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے اس طرح کی چیزیں دیکھنا؟ بلدیہ کی ہے؟ بلدیہ کی ہوتی ہے میرا خیال ہے. ہاں جیسے ڈی ایچ اے میں تو ڈی ایچ اے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ جو پیسے دے دیتا ہے تو وہی ہوتے ہیں نا، زوننگ لاز ہوتے ہیں. زوننگ لاز کے مطابق آپ یہ کاروبار اس علاقے میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے بلدیہ ہی. میرا خیال ہے اہلکار معائنہ کرنے ضرور آتے ہیں. ہاں پھر معائنہ کر کے نکل لیتے چلے جاتے ہیں. تو ایفیشنٹ تو ہے، لیکن بات جائز ہے اور خطرناک بات ہے. نو ڈاؤٹ. کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسے انڈا کہیں کیوں کر کے جس میں جی سفیدی ہے مگر زردی نہیں ہے، اور وزارت اس کی بھی مشکوک سمجھو، کسی وردی سے ہمدردی نہیں ہے. واہ. پارلیمنٹ اتنی بے توقیر ہو گئی ہے کہ پہلے پارلیمنٹیرینز کو ہانکنے کے لیے ایک کرنل رکھا ہوا تھا، اب آج کل جو ہے وہ سپاہی اور حولدار پہ آ گئی ہے کہانی. اور پاکستانی جو عوام ہے نا وہ ڈریم بازار کے چکر میں مری جا رہی ہے. یہ ایک خوشائن بات ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈیولیوشن آف ریسپانسبلٹی، کہ لوکل لیول پر کام ہونا چاہیے. تو جو کام اگر ایک تھانے دار کر سکتا ہے تو اور آپ کو تو پتہ ہے یہاں تو ایک صوبہ ایس ایچ او کی مار ہے، تو ایک صوبہ ایس ایچ او کی مار ہے. یار کیا بات کر رہے ہیں، پورا مطلب پورا بی ایل اے ایک سائڈ پر، ایک ایس ایچ او ایک سائڈ پر. تو صحیح ہے نا، تب اچھی بات ہے. فرخ کیا حبیب فروخ علی ملتان سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا ہے، میرا مسئلہ یہ تھا، کل اصل میں گیا روڈ پہ تو مین چوک سے ہی ویگو ڈالے تھے، ایک 14-15 سال کا بچہ چلا کے آ رہا تھا. اس نے دیکھا ہی نہیں، 2 پیدل لڑکے آ رہے تھے، وہ کسی آؤٹ آف سٹی سے آ رہے تھے، لگ رہا تھا ان کے کپڑوں سے اس طرح سے. تو اس نے آ کے اس میں مار دی، دونوں اڑ کے پرلی طرف گئے. میں دیکھ رہا ہوں. تو پہلے بھی ایسا یہ حادثہ ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، تو اب یہ لاہور میں بھی ایسا ہوا تھا جو بندے مر گئے تھے. جی.
تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی روک تھام نہیں ہے, کوئی پولیس والا نہیں, کوئی وارڈن نہیں, کچھ. ان کو چوٹیں لگی, ان کو لوگوں نے پکڑنے کی کوشش بھی کی, لیکن اس لڑکے کے ساتھ جو ڈرائیور بیٹھا تھا اس نے کہا اسپیڈ سے بگاؤ, اسپیڈ سے بگا کر وہ لے گئے. شکر الحمدللہ کہ ان کے آگے کوئی نہیں آیا, بچ گئے. شکر ہے. نہیں بالکل یہ آئے دن ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں. لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, یاد ہے؟ یار کتنے ینگ ڈرائیور کتنے اس طرح کے ہوئے ہیں. ویسے فرینکلی اسپیکنگ میں ایک اور بات کروں, اور صرف یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ پولیس والا کھڑا کر دیں نا, کہاں کھڑا کریں گے؟ نہیں آئی مین وہ بھی پورا ایک سسٹم ہے نا بھائی جان. ویگو کو روکنا ناممکن ہے. اور دوسری بات ہے کہ آئی مین اب دیکھو کراچی میں جو نتاشا اقبال کا کیس ہے اس میں تو وہ ہوللی اور سوللی رسپانسبل ہے. شی از این ایڈلٹ, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی ایک گاڑی کو ٹکر مار کے وہاں سے اسپیڈ میں نکل رہی تھی جب انہوں نے ان دو بے گناہوں کو کچل دیا, رائٹ. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 14-15 سال کا بچہ ہے تو بچے کے والدین کو لتر مارنے چاہیے. یو آر گیونگ اے چائلڈ اے ویگو. ہاں, اور یہ ٹپیکل پتہ ہے ان والدین کا ہوتا ہے جو آپ اپنے بچوں کو اور کچھ نہیں دے سکتے, لیکن اے لے جی بیٹا چابی لیتے جا, یو نو, یہی ہوتا ہے. اٹ از اے ورسٹ کائنڈ آف پیرنٹنگ, مطلب سیریسلی. اور اس کو پتہ ہے 14-15 سال کے بچے کو بھی کہ اس فیملی کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا, ظاہر جو ویگو چلا رہا ہے. میرا خیال ہے کل ابھی DHA سی ویو پہ ایک گاڑی جا رہی تھی, اس میں کوئی 12-13 لوگ تھے, ٹائر پھٹ گیا آؤٹ آف کنٹرول. ایک آڈی جا رہی تھی, اس کے اوپر جا کے وہ گرا, کوئی 10-12 لوگ اس میں تھے اور وہ ٹھیک ٹھاک ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ہمارے یہاں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا لین سے جا بھی رہیں گے, کوئی مصیبت آ کے. سر یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچانا, اپنے آپ کے جو سامنے 3 گاڑیاں ہیں, پیچھے 3 گاڑیاں ہیں, اور جو سائڈوں سے موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں نا, آپ کے پاس ایک ریڈار ہونا ہوتا ہے 360 ڈگریز کا 24 گھنٹے. 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے ریلیکس کر دیا نا, کوئی رانگ وے سے آ رہا ہے لائٹوں کے بغیر ٹھا کے, موٹر سائیکل جو رائٹ سے نکل رہا ہے وہ تو سب سے بیسٹ کمال ہے نا. اور پھر آپ کو گھوریں گے جیسے آپ کی غلطی ہے. وقفہ لے لیں. انوار الحق ہیں گجرات سے. جی میرا سر کویشچن بھی ہے اور ایک رائے بھی ہے جی, کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پہ اس کھوکھے کی مانند ہے جو بالکل جس میں سارا سامان قرضے کا ہے, اور اس کی جتنی راس ہے وہ کوئی ڈاکو کوئی چور لوٹ کے لے گئے ہیں. اور سلیوشن کیسے ہوگا کہ جنہوں نے اس ملک کو کنگال کیا ہے وہی برسر اقتدار ہیں, کون کرے گا ریکوری ان سے؟ اور جنہوں نے ریکوری کرنی ہے یا جن کے پاس پاور ہے یا جو ادارے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ریکوری ہو اور یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے؟ اس کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو عوام کو آواز دے اور عوام اس کی آواز پہ لبیک کہے. عورتیں اپنے زیور اٹھا کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اگر ایماندار کی عادت آئے تو جتنی بھی وہ امداد چاہے یا معاشی تعاون چاہے یہ عوام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کرنا چاہ رہا ہو, جو قرضہ وہ انتہائی ایماندار ہو, اور اس پہ ظاہر ہے لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے, تبھی تو ظاہر ہے عورتیں زیور اتار کے دیں گی. آپ نے ایک یہ میری دل کی خواہش, آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی آپ نے. نہیں میں تو مجھے بندہ پسند نہیں ہے, میں تو گالی نہ دوں اسے. زیور تو دور کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ آئے گا, یہ بھلے گالی دینے کا کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. ویسے تمہاری جگت شارپ ہوتی جا رہی ہے. تھینک یو یار. رضوان میں نے 2-3 آپشن سوچے تھے پر میں نے کہا یہ اچھا تھا, یہ اچھا کیا دونوں آپشن استعمال میں نے وہ رکھ لیے. رضوان صدیقی ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات تو کچھ آپ لوگوں سے اور کرنا چاہ رہا تھا, لیکن 3-4 کال سنی تو میں نے سوچا کہ ہمارے مختلف جو پارٹیسپینٹ کر رہے تھے ان کی توقعات حکومت سے یا مختلف چیزوں سے ڈفرینٹ ہیں, اور ایک چیز مجھے لگی کہ وہ پاکستان کے سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں. تو میں بات کچھ اور کرنا چاہتا لیکن میں صرف 30 سیکنڈ آپ سے لوں گا. میں بہت پہلے آفس پہ بائک سے نکلا, ینگ تھا, نئی نوکری شروع کی تھی. جیسے ہی میں سگنل پہ پہنچا مجھے ایک پولیس والے نے ہاتھ دیا اور مجھے کہا آگے چھوڑ دو. تو میں بہت جلدی میں تھا تو میں نے اس سے معذرت کی کہ مجھے جلدی ہے, مجھے کہیں اور جانا ہے. تو اس نے کہا کاغذات نکال. تو اب کاغذات نکال, میں پہلی دفعہ ذرا ینگ سا بندہ تھا, میں بحران کا بنا, میں نے کہا نہیں بھائی صاحب کاغذات نکالے, آپ بیٹھے ہیں میرے ساتھ, کہاں چھوڑنا ہے آپ کو.
تو وہ انہوں نے بھی تکلف نہیں کیا, میرے ساتھ بیٹھ گئے, اور مجھے جہاں بھی انہوں نے چھوڑنا تھا, مجھے ادھر جانا نہیں تھا, میں نے ان کو چھوڑا. تو اترتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو تم سے پیسے بھی لے سکتا ہوں, تمہارا چلان بھی کر سکتا ہوں, لیکن تم کیونکہ مجھے لگتے ہو نئے نئے آئے ہو اس زندگی میں, تو میں تمہیں ایک چیز سمجھاتا ہوں, جب بھی کوئی سرکاری افسر ہاتھ روکے اور بولے مجھے کہیں جانا ہے تو بیٹا بٹھا لو, کیونکہ ورنہ وہ تم منع کرو گے تو تمہیں چھوڑنا بھی پڑے گا اور پیسے بھی لے گا. تو یہ ہمارا ایک سسٹم ہے بدقسمتی سے. تو یہ ہم جتنا سمجھ جائیں اتنا زندگی سکون میں رہے گی, اور اگر ہم اس سے ٹکراتے رہے تو پھر ہم سکون میں نہیں رہ سکتے. رضوان صاحب, آج ہمارے نانا کہا کرتے تھے کہ ہماری اکثر وہ ایک جملہ کہتے تھے, مجھے بہت پسند ہے, کہ بیٹا سر گرم رکھنے کی چیز نہیں ہے, سر ٹھنڈا رکھنے کی چیز ہے, پیر گرم رکھنے کی چیز ہے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم سر گرم رکھتے ہیں اور بیڈ پہ بیٹھ کے پونے کرتے ہیں, بیڈ پہ بیٹھ کے لوگوں کو تنقید کریں گے, اپنے محنت نہیں کریں گے, صرف سر گرم رکھیں گے. تو میں ساری سے یہی ہے کہ ایک تو پاکستان کا سسٹم سمجھ جائیں, اور دوسرا سر ٹھنڈا رکھیں بھائی, پیر گرم رکھے. اور یہ میں دوسرا نام بول کے کال کر رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی سنے گی تو مجھے بڑا ڈانٹتے ہیں. یہ ایک معاف کیجیے گا, میں نے ایک مصنوعی سا نام دیا. اچھا سنیں, کال آف دا ڈے رضوان صاحب, تھینک یو سو مچ یار. میں بول رہا کریں پروگرام میں آج کی بیسٹ کال جو ہے وہ آپ کی لگی ہمیں, آج کی بیسٹ کال کدورت دور ہو گئی. تھینک یو سو مچ, شکریہ شکریہ. اعجاز زیدی ہیں کراچی سے. السلام علیکم اعجاز صاحب. جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم. یہی ابھی رضوان صدیقی صاحب نے ابھی جو کال کی تھی, اسی سے تھوڑا سا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر ٹریفک پولیس کی جو زیادتی ہے, اور خاص طور پہ اسٹوڈینٹس بچوں کے ساتھ, وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ کیا حالات ہیں. تو اب ابھی کچھ دن پہلے میرے بیٹے کو روکا ایک ٹریفک سب انسپیکٹر تھا, آئی تھنک جو بھی تھا, اسے روکا. اس نے کہا کہ اپنے کاغذات دکھاؤ. اس نے گاڑی کی بک دکھائی, اپنا لائسنس دکھایا, اور وہ سیٹ بیلٹ بھی لگائی ہوئی اس نے. تو وہ دیکھتا رہا سیٹ بیلٹ ہے, اچھا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, سیٹ بیلٹ بھی لگی ہوئی ہے. اس کے بعد کہنا ہے کہ تم نے وہ ایک خاص اسٹائل میں تم نے اس کی وہ کرائی ہوئی ہے, انشورنس کرائی ہوئی ہے. اس نے کہا انشورنس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ پہلے وہ تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتی ہے وہ دکھاؤ, منو وہ دکھاؤ. اس نے کہا کہ بھائی وہ تو نہیں ہے میرے پاس. اچھا جی چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, کہنا ہے کہ تم نے جو ہے یہ نمبر پلیٹ جو اپنی گاڑی پہ لگائی ہوئی ہے یہ ہینڈ میڈ ہے. اس نے کہا یہ ہینڈ میڈ تو ہے, مجھے ایکسائز سے ابھی تک ملی نہیں ہے, ویلیڈیٹی ڈیٹ ہے, یہ لو کمپیوٹرائز چلان ہے, یہ میرے جو رجسٹر ہوئی گاڑی یہ کمپیوٹرائز چلان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اوریجنل نمبر پلیٹ ناٹ ایشوڈ. جی ٹھیک ہے, وہ پڑھنا ہی نہیں آ رہا اس کو. جی وہ تو پڑھنا ہی نہیں آ رہا تھا. کہنے کہاں لکھا, کہنا یہ لکھا تو ہے اوریجنل نمبر پلیٹ نہیں ہوئی ہے ایشو. آپ کہنا نہیں جی آپ نے لی نہیں ہے, یہ نمبر پلیٹ آ گئی. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ نمبر پلیٹ آ گئی؟ بہرحال تو بس اس نے اسی دوران مجھے ملایا نمبر. تو اس نے کہا میرے والد ہیں ایک سرکاری ادارے میں اچھے عہدے پر ہیں, آپ ان سے کہنا میں ان سے بات نہیں کروں گا, تم یہ وہ. کہنا بھائی میں تمہیں سب کچھ تو دکھا رہا ہوں ہر چیز میں. کہنا تم نے وائلیشن کی ہے. تو اس نے کہا کیا تم نے وہ سگنل توڑ دیا؟ اس نے کہا یہاں تو سگنل تو بہت آگے, میں تم نے تو سگنل سے پہلے مجھے روکا ہے بھائی, تو میں تو رکوں گا ظاہر ہے. اور اس کے بعد کہنا نہیں تمہارے 800 روپے کا چلان کٹے گا, 500 روپے وائلیشن میں, اور 300 روپے تم نے نمبر پلیٹ نہیں لگائی اوریجنل. تو یہ تو صورت حال ہے جناب علی. روز کیا کہانی ہے. وہ جو سر گرم کی اور پیر گرم کی جو بات کر رہے تھے نا رضوان صدیقی صاحب, تو یہ سن کے واقعی میرا صرف سر بھی گرم نہیں ہوا بلکہ میرا پورا جسم گرم ہو گیا غصے سے, یقین کریں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اچھا ہے, یہ آخری اوور میں کیوں رن, آخری اوور میں چھکے لگ رہے ہیں. میر حمزہ ہیں کراچی سے. میر حمزہ صاحب سٹینڈرڈ تھوڑا اوپر ہو گیا اب ایک دم سے, تو بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام. آواز آ رہی ہے, آپ بتائیں. سر زرار صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. بصیر خان صاحب کو سلام, سب کو سلام. زرار صاحب سے عرض ہے یہ چلے جائیں ذرا اپنے علاقے میں لاڑکانے کا چکر تو لگائیں کہ وہاں حالت کیا ہے. ہمارا عرض یہی ہے کہ زرار صاحب سے ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں یہ چلا جائے لاڑکانہ, یہ کھوڑو ہے قوم کا,
اور खोड़ो साहब को बोलो कि आप अपने लाड़काना और इलाका सिंध का एक राउंड तो लगाओ। क्या आप बता देना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चाह रहे हैं आप मेरे से? सर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ ना। जहाँ एक चक्कर तो लगाए, न कोई रोड है, न कोई रास्ता है, न कोई और चीज है। तो कैसे चक्कर? जरार साहब मां सिंधी में चवाए तो मेहरबानी कर चक्कर लगाए वहीं हो रहे। ठीक है, मेहरबानी, मशवरा अच्छी हो सही। ठीक है, जाना चाहिए अपने आबाई दिहाइयां गुजर गई। अब सिंधी में वाइंड अप कर दो प्रोग्राम। इन सां गॾु असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो टाइम थियो पूरो। असांखे ॾियो इजाज़त, तव्हां सां हाणे ईंदड़ हफ़्ते मुलाक़ात थींदी। ख़ुदा हाफ़िज़। मैं अभी लड़काना चाहता हूँ। ख़ुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।